من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ. آج 3 اکتوبر 2021 فہم القرآن کے سلسلہ میں ہمارا چوتھا درس ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہمارا موضوع ہے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا جہان میں بسنے والے انسانوں اور جنوں کی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ پہلے وہ لوگ جو قرآن پاک پر ایمان لانے والے ہیں، قرآن سے ہدایت لینے والے ہیں، اہل ایمان، اہل اسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 صفتیں بیان فرمائیں، اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد آج کے سبق میں ان 2 آیتوں میں اللہ نے دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا۔ وہ گروہ کون سا ہے؟ جو سرے سے اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، ایمان نہ لانے والے، جن کو ہم کافر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس گروہ کا یہاں پر تذکرہ کیا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب کافر لوگ کون ہیں؟ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، آپ کا انکار کرتے ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصرانی ہے، ہندو ہے، بدھ مت کے ماننے والے ہیں، سکھ ہیں، یا کمیونسٹ ہے، یا مجوسی ہے، آتش پرست آگ کو پوجنے والے ہیں، جو بھی مسلمان نہیں ہے، ہمارے پیارے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا، آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔
فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، کیا برابر ہے؟ اانذرتہم ام لم تنذرہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، یہ ان پر برابر ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لائیں، یعنی ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اور کفر میں، ہٹ درمی میں، انکار میں وہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے۔ ایمان لانے والے وہ نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی دعوت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور آپ کی یہ خواہش اور تمنا تھی کہ سارے کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک، اے میرے محبوب شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اتنا دکھ اور اتنا غم تھا آپ کو لوگوں کے ایمان نہ لانے کا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لآخذ بحجزکم عن النار، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ میں تمہاری چادروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ کے گڑھے سے پیچھے کھینچ رہا ہوں، اور تم آگ کے گڑھے میں گرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو، زور لگا رہے ہو۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنے زیادہ حریص تھے اور آپ کتنی کوشش کرتے تھے لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانے کے لیے۔ آپ نے دن رات ایک کر دیا اور ہر طریقے سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، مارے کھائیں، پتھر کھائے، کبھی شیب ابی طالب کے اندر فاقے برداشت کیے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی آپ کے سر مبارک پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، اور کبھی آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر آپ کو پھندا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کی، کس لیے؟ تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں
سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے محبوب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو کافر بے ایمان ہے، ہٹ درم، ان کے لیے آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آپ کی ڈیوٹی تھی لوگوں کو بشارتیں سنانا کہ جو اللہ کی بات مان لے گا، اللہ کے دین پر عمل کرے گا، اس کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے جنت ہوگی، اسی طرح آپ کی یہ بھی ڈیوٹی تھی کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ اللہ کے پیغمبر بشیر بھی تھے اور اللہ کے محبوب نذیر بھی تھے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف سے بشارتیں بھی سناتے تھے اور لوگوں کو ڈراتے بھی تھے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے یہ عذاب ہے، اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ تو فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہاں ایک بات اپنے ذہنوں میں اور بٹھا لے کہ ایک مبلغ کا، داعی کا کام، تبلیغ کرنے والے کا کام لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا ہوتا ہے، لوگوں کو منوانا یہ اس کا کام نہیں۔ ایک تبلیغ کرنے والے کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے۔ لوگ مانتے ہیں ان کی مرضی، لوگ نہیں مانتے یہ ان کی مرضی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ کے نبیوں نے کیا کہا کہ ہمارے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کہا؟ اے میرے محبوب، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میرے پیغام کو پہنچائیں۔ آپ پریشان ہوتے تھے یہ مانتے کیوں نہیں؟ تو آج ہمارے مبلغین کے اندر یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی، یہ کمزوری آ گئی کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگلے کو ہم نے منوا کے چھوڑنا، اگر نہیں مانتا اس کو اس کے حال پہ چھوڑے۔ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، آپ اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں تاکہ قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے یہ حجت اور دلیل پیش نہ کر سکے کہ یا اللہ میرے تک تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اس پر حجت قائم کریں۔ تو فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے محبوب، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے۔ کیوں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔
اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. دلوں پر مہر ہے، کانوں پر بھی مہر ہے، اور آنکھوں کے سامنے کیا ہے؟ پردہ ہے. ختم، مہر. ختم کیا چیز ہے؟ جب بھی کسی چیز کا اختتام ہوتا ہے، کسی چیز کو پیک کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، تو اس کو بند کرنے کے بعد آخر میں اس پر مہر لگائی جاتی ہے کہ اب نہ تو کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے اور نہ اس سے باہر نکل سکتی. اس کو مہر بند کر دیا گیا، اس پر مہر لگا دی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. کیا مطلب؟ کہ اب نہ تو کوئی خیر کی بات ان کے دلوں کے اندر داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کے دلوں سے باہر ہو سکتی. اور کوئی خیر کی بات اب ان کے کانوں کے اندر نہیں جا سکتی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. اب یہ کوئی خیر کی بات، حق کی بات دیکھ نہیں سکتے. تو یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جب بھی انسان کفر میں، عناد میں، تکبر میں، اللہ کی بغاوت میں، سرکشی میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. اور دنیا میں جو اس کو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں ایک سزا یہ ہے کہ اللہ ایسے سرکش کے دل پر، اس کی کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور اس کی آنکھوں کے آگے پردہ کر دیتے ہیں. مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر ظلم نہیں ہوتا، یہ بندے کی بغاوت اور سرکشی میں انتہا ہوتی ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دیتے. اس کی سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے. جس طرح کہ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. فرمایا جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. پہلے وہ خود ٹیڑھے ہوئے، پہلے انہوں نے خود بغاوت کی، خود سرکشی کی. اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی بات کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں. فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. فرمایا جب انہوں نے عہد کو توڑ دیا تو ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھی کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، دلوں کو سخت کر دیا. تو
پتہ چلا کہ یہ جب اللہ کی طرف سے مہر لگتی ہے اور پردہ آتا ہے آنکھوں کے سامنے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا، یہ بندے کی اپنی بغاوت اور سرکشی ہوتی ہے جس کی سزا اللہ کی طرف سے۔ اب اگلی بات یہ اپنے ذہنوں میں رکھے، کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں آدمی کے دل پر اور کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ اللہ نے ڈال دیا ہے یا اللہ نے اس کا دل سخت کر دیا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یاد رکھیے کہ جب کسی انسان کو اللہ کا قرآن سنایا جائے اور وہ قرآن کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے اور اس کا دل کانپے نہ، جب اس کے سامنے جہنم کے قیامت کے تذکرے کیے جائیں، عذاب قبر کا ذکر کیا جائے اور اس کے دل میں کوئی ڈر پیدا نہ ہو، خوف پیدا نہ ہو، تو آپ اس علامت سے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے دل کے اندر سختی آنی شروع ہو، اللہ کی طرف سے مہر لگانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کیونکہ جب دل پر مہر لگ جائے تو دل حق اور باطل کو سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ جب کانوں پر مہر لگ جائے، بظاہر کانوں میں قوت سماعت موجود ہے لیکن یہ کان اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب آنکھوں کے سامنے پردہ آ جائے، آنکھوں میں قوت بینائی موجود ہے لیکن یہ اللہ کی حق کی نشانیوں کو انسان دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ فرمایا کہ بہت سے جنوں اور انسانوں کو جب ہم جہنم کی طرف ہانکیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے پاس دل تھے، لا یفقہون بہا، لیکن سوچنے سمجھنے سے قاصر، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں تھیں لیکن یہ دیکھنے سے کیا مطلب؟ نابینے تھے، اندھے تھے؟ نہیں، بینائی تھی لیکن ان کو جو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھتے تھے، پردہ آ گیا آنکھوں کے ساتھ۔ کان تھے لیکن سنتے نہیں تھے، جو سننا تھا وہ نہیں سنا۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں جیسے ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، العیاذ باللہ۔ تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ یہاں سے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے
یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جسم میں دل کی کیا ہے. یہ جو دل ہے ہمارے جسم میں، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. دل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. خبردار، فرمایا جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار، وہ دل ہے. پورے جسم کا انحصار دل کے اوپر ہے. ہم ساری زندگی اس جسم کو سجانے میں، سنوارنے میں، اس کو پالنے میں، صحت مند بنانے میں لگا دیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو دل کی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت والے دن نہ مال فائدہ دے گا، نہ بیٹے فائدہ دیں گے. وہاں کامیاب کون ہوگا؟ جو اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کر آئے گا. وہ دل جو صحیح سلامت ہے، بیماریوں سے بچا ہوا ہے. اللہ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے کان، ہماری آنکھیں کا ایک ذریعہ ہے. یہ ذریعہ ہے حق تک پہنچنے کا، ہدایت کو حاصل کرنے کا. ان کانوں کو استعمال کیجئے، قرآن سننے کے لیے تیار کیجئے. ان آنکھوں کو تیار کیجئے قرآن پڑھنے کے لیے. کیوں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہم پیچھے پڑھیں. اور آخری بات، اللہ تعالیٰ نے یہ جو گروہ ہے اس کا انجام بتایا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جیسے پہلے گروہ کے بارے میں فرمایا نا، یہ ہدایت پر ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور یہ کامیاب ہیں. اللہ نے اس گروہ کے بارے میں بھی اس کا انجام بھی بتا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. آپ یہ سوچیں کہ جس کو اللہ بڑا عذاب کہتے ہیں وہ کتنا بڑا ہو. عذاب جہنم، اس کے عذاب کا تصور کافر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے، اور کبھی اس جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے. اور اس کا عذاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا. نہ اس جہنم میں موت آئے گی، نہ مردوں میں ہوگا، نہ زندوں میں ہوگا. اگر اس کے عذاب کی تفصیل میں چلے جائیں اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے. تو مختصر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فرمایا ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو یہاں پر دوسرے گروہ کا تذکرہ مکمل ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ہمیں گویا سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے 3 گروہ بتا کے ہمیں یہ بتایا کہ اپنے لیے
گروہ کا انتخاب کر لو، کس گروہ میں تم شامل ہونا چاہتے ہو؟ اہل ایمان میں شامل ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونے والوں میں، یا ناکام ہونے والوں میں شامل؟ تو اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیاب ہونے والے گروہ میں شامل فرمائے، اور قرآن کریم کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔